رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو جھوٹ بول کے کرتا ہے مطمئن سب کو، جو جھوٹ بول کے کرتا ہے مطمئن سب کو، وہ جھوٹ بول کر خود مطمئن نہیں ہوتا۔ اب میں اپنی اس مجلس کے آخری خطیب مناظر اسلام فضیلت الشیخ محترم جناب سید سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ سید سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ حضرات ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، بہت سارے علماء کرام کے خطابات ہو چکے ہیں اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ میری گفتگو تو بعد تھوڑی چھٹی کا وقت قریب آ گیا، تو بہرحال میں زیادہ دیر تھوڑے آرام خلل نہیں پاواں گا، چند منٹ توجہ فرمائی۔ حدیث رسول اللہ اسی طرح احترام ضروری ہے جویں قرآن پاک دا احترام ضروری۔ تو ان گل سمجھ آندی پئی؟ میں 2 گھنٹے ہو گئے نے سٹیج تے بیٹھے ہاں، تھوڑی جی چپ میں پہلا مجمع ویکھیا اتنا چپ، خیر تے ہے میں 2-4 سال نہیں آیا تو کی ہو گیا، جن تسا کی کر لیا ہے تو جی میں آ گیا تو ہن تسی کی کر لو، ہن دسو بولو گے یا بس کری؟ چلو ہاتھ کھڑے کرو کا جڑے تنگ ہو میرے تو، چلو تو سارا وانڈو تنگ ہوا پھر۔ چلو سنو سمجھو غور کرو۔ دین دا ایک خاصہ ہے کہ دین کوئی عمل اجر اور ثواب سمجھ کے نہیں ہو سکتا جب تک اس دے ہوتے دلیل قرآن چو نہ ہوئے اور حدیث چو نہ ہو۔ دنیا اندر ہر کم انسان لئی کرنا جائز ہے جب تک اس دی ممانعت دی دلیل قرآن چ نہ ہوئے اور حدیث چ نہ ہو۔ یہ فرق ہے دین اور دنیا چ۔ دنیا دے کم کاروبار
ہر کم کرنا جائز جب تک اس دی منع دی دلیل قرآن چ نہ ہوئے اور حدیث چ نہ ہو. تسی کوئی کام کر رہے ہو، کپڑے دا نہیں چلے آتے، جوتیاں دا شروع کر لو جی او نہیں چلے آتے، زمیندارہ کر لو او نہیں چلے آتے، کوئی ملازمت اختیار کر لو، ہر کام کرن دا تہانوں اختیار. تواڈے کولوں کوئی بندہ نہیں پوچھ سکدا بجڑ اے تساں کام شروع کیتا ہے دی دلیل کتھے، کیونکہ دنیا اور دنیا ہر کام کرن دا تہانوں اختیار. جیڑا تن روکے نا اس کاروبار تو او دے تے لازم ہے کہ او روکن دی ممانع دی دلیل پیش کرے. لیکن دین دا معاملہ اس دے برعکس ہے. علماء سون ہے دین دے بارے بھی وہی کام شروع کرتا ہے جیڑا دنیا دے بارے، جو انہاں دے دل کے وہ کیتی جاندے نے اور پوچھے تے آندے ممانع دی دلیل دیو. بھئی ممانع دی دلیل تے تا کہو جی دنیاوی معاملہ ہو، یہ معاملہ ہے دین دا، اجر دا، ثواب دا. دین وچ اجر ثواب عبادت سمجھ کے ہر کم کرنا ناجائز ہے، منع ہے جب تک اس دے کرن دی دلیل موجود نہ ہو. پہلے دلیل پھر عمل. ساڑھے پاکستان مسلک ان چل رہا ہے پہلے عمل تے پھر دلیل. یہ دلیل لب جائے تو ٹھیک ہے، نہ لبے تو حرج کی. سمجھتے پہ ہو؟ میں لگتا ہے تمہیں گل سمجھ نہیں آ رہی، میری سمجھ آتی ہے تو پھر بولو. سمجھ آتی پئی؟ چلو. صحابہ کرام جدو گھر چو چلتے سن خالی ذہن لے کے آتے سن، جو قرآن اور حدیث سنتے سن انہوں اپنے لیے دلیل سمجھتے سن. جدو اسی گھروں چلنے پہلے اپنے ذہن مولوی پھڑ کے لے آنے، اپنا ایک مطالعہ لے کے آنے، جی او دے مطابق کوئی گل ہوئے تو انہیں بالکل اس مولوی نے گل ٹھیک کی تھی. جی اپنے مطالعہ یا مولوی یا مسلک یا منہج یا فکر جو کچھ سے حاصل کیتا ہے او دے خلاف ہوئے تو بندہ آنا یار گل سمجھ نہیں آئی، گل صحیح نہیں ہوئی. سنیے، ہر مسئلے تے دین اسلام دلیل دا مطالبہ کرنا تواڈا شرعی حق. کوئی بھی عمل ہے جیڑا کوئی تم پیش کرتا ہے، کوئی عمل، کوئی ورد، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی نماز، کوئی عبادت، کوئی درود، کوئی عمل تواڈے تے لازم ہے اس کو عمل کرن تو پہلے تسا مطالبہ کرنا ہے دلیل. جے دلیل ہوئے تو عمل صحیح ہے، جے دلیل نہ ہوئے تو اس دے اجر ثواب مل سکتا نہیں. لیکن ایسے نہیں رکھ لو کہ دلیل قرآن ہے اور دلیل حدیث، یہ دو چیزاں دلیل. قرآن خود دلیل ہے، حدیث رسول بھی خود دلیل. قرآن مستقل دلیل ہے، حدیث رسول مستقل دلیل. قرآن دی اطاعت واجب ہے اور مصطفیٰ دی اطاعت بھی واجب ہے. قرآن معصوم ہے اور حدیث بھی معصوم. قرآن دی ہر خبر حق ہے اور حدیث دی ہر خبر بھی حق ہے. قرآن نے مثلا فرمایا نا خبر دے کے ان شانئک ھو الابتر، محبوب تیرا دشمن دا نام نشان مٹ جائے گا. کوئی ہے دنیا جیڑا مذہب تے مسلک کوئی کہے کہ میرا تعلق ابو چال دے نالے نہیں، وہ ایسا نام مٹیا ہے کہ کافر بھی ابو جہل محبت کرنے والا دنیا چ موجود کوئی. قرآن دی خبر ہے پوری ہوئی. قرآن نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے محبوب دا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوئے گا، آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہوں گے. تینوں بیٹے ہوئے طیب و طاہر ابراہیم و قاسم تے بچپن ہی فوت ہو گئے. قرآن دی خبر شک شبہ ہو سکتا نہیں. جویں قرآن لا رہے بفی شک شبہ تو پاک ہے نا، ایویں حدیث بھی شک شبہ تو پاک. حدیث دے والے ایک بات سنی اور پھر میں آگے بات پڑھانا. سیدہ میمونہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، نبی علیہ السلام وفات پا گئے، آپ دا کوئی محرم رشتہ مدینے کے موجود نہیں سی. ہن زندگی کس طرح گزارن؟ آپ نے مناسب سمجھا کہ میرا حقیقی بھانجا مکہ مکرمہ چ ہوندا ہے، کیوں نہ میں اپنی رہائش منتقل کرا مکہ مکرمہ چ. سیدہ میمونہ مکہ مکرمہ چ آ گئی.
بیمار ہو گئی ہیں تھے کچھ عرصے بعد، بیماری اس قدر بڑی کہ سکرات دی بے ہوشی دی کیفیت پانجا سفر تجارت دے گئے ہوئے گھر دے جی موجود نے مستورات اور کچھ اور. سیدہ ام میمونہ رضی اللہ عنہ اتنیاں بیمار کہ سکرات پہنچ گئی، بے ہوشی دی کیفیت پہنچ گئی، کئی دن گزر گئے لیکن نہ روح قبض ہوئے تے نہ ہی وہ جناب صحت والے کوئی امید لگی. گھر والے سارے پریشان نے، کئی دنوں دی بے ہوشی دی کیفیت بعد اچانک اللہ نے سیدہ میمونہ ام المومنین نو تھوڑے لمحات لئی ہوش عطا فرمایا. گل سمجھ آندی پئی؟ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی ہوش چاہیے، ویکھیا گھر دے جی آس پاس بیٹھے نے. آپ نے فرمایا تسی انتظار کر رہے ہو کہ میں فوت ہو جاواں، میری روح پرواز کر جائے اور میری روح قبض ہو جائے. سنو، میری روح قبض نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ نبی علیہ السلام فرما گئے سن میمونہ تین موت مکہ شہر چ نہیں آئے گی. میں بامی سارے ایک نہیں سال کئی سال بھی بے ہوشی رواں تے موت نہیں آ سکتی. کیوں؟ والنجم اذا ہوا. توجہ ہے ماشاءاللہ. ہاں کوئی ہلو جلو تاکہ ہاں ہوں تھوڑے کو جاگڑ نال کام بننا ہے، نہیں تے ہاں جا کے بیٹھو، ہوشیار ہو کے بیٹھو. جو سو جاؤ گے تو تھوڑے ہاتھ ان قریب کڑے ہونے تو پورے وانڈ بھی پتہ لگ جانا میں بیوی کا گستاخ ہے. جا کے ہوں ہوشیار ہونے کا وقت آ گیا ہے. انشاءاللہ پریشان نہ ہو، شریفہ کو نہیں رہنا پاکستان اسا ہی انشاءاللہ. اگے دے جدے نو گئے ہوں کسی اور پاسے نہ جا بڑا ہے. بالکل تیار ہی ہے. توجہ میرے تہاڈی توجہ میرے آ رہا ہے. ہاں قرآن نے کی فرمایا؟ فرمایا والنجم اذا ہوا. تہاڈی سبحان اللہ گل نہیں چل رہی ہے، نہ کچھ بولنا ہے تو گل چلنی. فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. جویں قرآن لارے بافیے میں حدیث رسول بھی لارے بافیے، کیونکہ سرور قنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال رائے نال اپنی خواہش چاہت نال بول دینی اللہ دی وحی نال. نبی علیہ السلام فرما گئے میمونہ جی محبوب تہانوں موت مکہ مکرمہ اندر نہیں آئے گی. فرمایا میں کتنے دن بے ہوش کیوں نہ رواں، موت نہیں آئے گی. جے چاہتے ہو کہ من موت آ جاوے اور اس سکرات تو اس بے مکفیتوں میں محفوظ ہو جاؤں، ذرا میری چرپائی چکو تے مکہ شہر تو باہر لے کے جاؤ. سیدہ میمونہ دی چرپائی نو اٹھایا گیا، مکہ مکرمہ تو باہر لے آندا گیا. جو مکہ مکرمہ دی حدود تو باہر نکلیا نے روح پرواز کر گئی ہے. جویں قرآن سچے میں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی سچی ہے. قرآن اندر بھی کوئی شک نہیں، حدیث رسول اندر بھی کوئی شک نہیں. ایک اور حدیث سماعت فرمائی ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اما مدینہ منورہ اندر نے کچھ حالات پرامن نہ رہے، حکومت نال تعلقات درست نہ رہے. آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی نو بلا کے اگر تو کمیں اجازت دے میں ساتھ دے میں کہ مدینہ شہر چھوڑ کے بعد جنگل اندر چلے جائیے. بیوی نے حمایت جناب فیصلہ کیتا ہے جویں تسی فرماندے ہو. بیوی نے حمایت کیتی ہے تا ہاں کیتی ہے. آپ نے سامان بنے ہے، تیاری کیتی ہے اور جنگل اندر چلے گئے نے خیمہ لگا لیا ہے. کچھ مہینے رہتے بیمار ہوں گے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بیمار کہ بالکل لاغر ہو گئے، کمزور ہو گئے. جنگل اندر اولاد ہے کوئی نہیں، اکلے میاں بیوی خیمے اندر رہ رہے ہیں. ایک دن بیوی نے طبیعت ویکھی ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تے رو پئیاں کفیت ویکھے. ابو ذر فرمان لگے اپنی بیوی نو رو کیوں رہی ہے، وجہ کی ہے؟ کہنے لگی اللہ نہ کرے ابو ذر کدے تو موت جنگل چ نہ آ جائے. جے تو موت جنگل آ گئی تو انو غسل کون دے گا، کفن کون دے گا، جنازے کون پڑھائے گا؟ میں اکیلی خاتون کی کراں گی جنگل
سیدنا ابو ذر غفاری فرمان لگے جے تو چپ کریں صبر کریں میں تن ایک پیغمبر دی حدیث سنانا وا. ایک حدیث سن لو. جی میں گھر قرآن پڑھ دو میں حدیث بھی پڑھیا کرو. جی میں قرآن دی تلاوت کریے تو گھر سکون آندا ہے. میں حدیث بھی پڑھیے تو گھر رحمت برکت نزول ہوندا ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. قرآن بھی پڑھو حدیث رسول بھی پڑھو. توجہ میرے آ رہے قرآن کی حدیث کی کہہ رہی ہے. میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے یہ تو چپ کرے میں تن حدیث سنانا. جی سناؤ. اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول چند صحابہ کرام بیٹھے سان تے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی میرے صحابہ تہاڈے وچوں ایک بندے نو موت جنگل وچ آئے گی. تہاڈے وچوں ایک بندے نو موت جنگل وچ آونی. بیوی نے ہو رونا شروع کیتا. فرما ہن کیوں رونی ہے؟ فرما پہلے تو طبیعت ویکھ کے رو رہی سا ہن تے حدیث آ گئی. فرما پوری بات تو سن لو. جی سناؤ. جتنے صحابہ کرام اس ویلے نبی پاک کول بیٹھے سن سارے فوت ہو چکے ہیں. رہندا بھی میں ایک ہوئی ہوں. انہیں ہو رونا شروع کیتا. فرمایا ہن کیوں رونی؟ کہ ہن تو یقین ہو گیا نا کہ تانوں ہی موت آئے گی اتنے جنگل وچ. فرما حدیث پوری سن لو. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی جدوں تواڈے وچوں ایک بندے نے موت جنگل وچ آئے گی اودی موت تو چند لمحے بعد چند لمحات بعد ایک قافلہ آئے گا جڑا جنازہ پڑے گا. فرمایا جے موت آنی ہے تے قافلہ بھی ضرور آنا ہے کیونکہ حدیث شک نہیں. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث سناندے وفات پا گئے. جدو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وفات پائیے بیوی نے آپ دے اوتے جناب چادر بچھائیے میت دے اوتے باہر نکلی آنے ایک اونچی جگہ تے چڑھ گئیاں ویکھاں کوئی آن جان والا کوئی قافلہ. آپ جو فرما رہے سن قافلہ آئے گا ضرور آئے گا. جدو کوئی نظر نہیں آیا اس عورت نے اپنا کپڑا ہلایا عرب دے رواج دے مطابق کہ جدو جنگل اندر بندہ کسی پریشانی مصیبت اندر ہوندا تے اونچی جگہ تے چڑھ کے کپڑا ہلاما دوروں کوئی بندہ ویکھ لیندا تے محسوس کردا کہ اس کسی تکلیف اندر مصیبت پریشانی اندر ہے. جدوں ویکھیا دور قافلہ جا رہا ہے اودی نظر پی گئی ہے کہ ایک بندہ ہے تے اس طرح کپڑا ہلا رہا ہے. وہ قافلہ مڑ پیا قریب آئے تے ویکھیا ایک عورت آواز دیتی بہن کون ہے؟ فرما میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول انہاں دی بیویاں. کتنے نے ابو ذر؟ فرما خیمے اندر میت ہوتے فوت ہو گئے نے. فرما بہن پردہ کر لے اسی انہوں غسل دے کفن دے بھی جنازہ پڑھائیے. میں پیغمبر دا صحابی عبداللہ ابن مسعود وا. حدیث پوری ہوئی. قرآن بھی لا رہے بفی اور حدیث بھی لا رہے با فی. جدوں کوئی مسئلہ دین اجر و ثواب سمجھ کرنا ہے دلیل منگو قرآن چو حدیث چو. قرآن دلیل حدیث دلیل. جدوں حدیث آ جائے نا پھر نہیں کہنا کہ حوالہ کی یہ دلیل کی ہے. نہیں حدیث نو انج مننا ہے جویں صدیق منتے سن. جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج تو تشریف لے گئے سن صدیق نے منیا سی نہ پوچھیا سی محبوب جی تسی کیویں گئے ہو؟ نہیں میں معراج پہ گیا. جی محبوب جی گئے. سارے انبیاء ملے؟ جی ملے. میں آسمان پہ گیا؟ جی گیا. راتوں رات ہو کے آ گیا. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیتا کیونکہ مصطفیٰ دی بات بذات خود دلیل. ابو جہل نے پوچھے کیویں گئے ہو؟ سمجھ نہیں آتی. جڑا حدیث تو دلیل پوچھو ابو جہل ہوتا. پوچھ دے کیویں گئے ہو؟ سمجھ نہیں آتی. ہجے تک سمجھ نہیں آتی. اس ویلے انہوں کی آنے سی. ہجے تک بڑے بڑے منکرین معراج نے ہجے بھی آندے نے بشر ہو کے آسمان تے کوئی نہیں جا سکتا. ہجے سمجھ نہیں آئی. ادو کدو آنی سی؟ ابھی نہیں آئی سمجھ. سمجھنے کے لیے صدیق کا فہم چاہیے, صدیق کا ایمان چاہیے. کوئی سوال نہیں کیتا.
قرآن آ جائے دلیل، حدیث رسول آ جائے دلیل، جڑا قرآن حدیث کی گل من لوے اللہ کیویں راضی ہونا ہے۔ ہن اے دے ول توجہ فرمائیے، حدیث پاک امام البانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ حدیث صحیح اندر روایت لے آئے، اور مسند اجنا سنن ابی داؤد کے اندر بھی روایت موجود۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کرن تو بعد حنین ول تشریف لے گئے۔ حنین دے قریب پہنچ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ اٹھا لیا، شام پہ گئی۔ فرما سویرے حنین دے اوتے حملہ کرن گے، غزوہ حنین سویرے برپا ہوئے گا، برپا ہوئے گا۔ اصل خیمے لا لے، خیمے لگا جان تو بعد آپ نے فرمایا میرے صحابہ اے خیمہ جڑا اے دے وچ اسی نماز پڑھیا کران۔ یہ سنت ہے کہ جتھے پڑاؤ ڈالو سب تو پہلے تعین کرو کہ خیمہ کیڑا ہے جتھے اسا نماز پڑھنی۔ نماز دا انتظام پہلے، باقی سارے انتظام بعد۔ گھر بھی بناؤ نا جی آدھے نا اے ڈرائنگ روم ہوئے گا، نقشہ بنوا دو نا، اے ڈرائنگ روم ہوئے گا، اے بیڈ روم ہوئے گا، اے فلاں لئی فلاں لئی۔ مسلمان تے واجب ہے کہ نقشے بھی سب تو پہلے بنوائے کہ سارے گھر مسجد کیڑی ہوئی گئی جتھے نماز بیبیاں بھی پڑھن گئی اور مرد بھی نفلی نماز پڑھے۔ ایک جگہ دا تعین ضروری ہے، سنت مسنون ہے، واجب ہے مسلمان تے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیمہ نماز لئی ہوئے گا، مسجد ہوئے گا، جتنے دن اسی اس مقام تے قیام کرا گے۔ اطلاع پہنچی کہ حنین والے لوگ ایک قبیلہ حوازن او اکٹھے ہو کے ایک جگہ تے سارا مال دولت پیسہ جانور تے انسان جانور جناب جوان سارے اکٹھے کر رہے ہیں کہ اساں اچانک حملہ کرنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے اطلاع آئی معبوم جی قبیلہ حوازن حنین اکٹھا ہو رہے ہیں تو انہیں حملہ کرنا۔ فرمایا کی کر رہے ہیں یا رسول اللہ؟ ایک جگہ تے مال اکٹھا کر رہے ہیں۔ فرمایا کوئی گل نہیں، ساڈا فائدہ کر رہے ہیں، آج جو مال انہاں دے کول ہے کل وہ مال محمد کول ہوئے گا، سلاس مال غنیمت ہوئے گا۔ ادھروں شام پہ گئی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے جڑا اج رات پہرا دے اور اس قبیلے دے جدے بارے خبر آئی ہے یہ حرکات و سکنات تو اگاں رہے تو چلا جائے، اگے پہاڑ تے چڑھ جائے۔ قبیلہ حوازن حنین آگے وے انہاں دا پوری طرح نگرانی کرے، اگر حملے دا خطرہ ہوئے تے فوری واپس آئے، بیان کرے کیڑا ہے جڑا آج رات پہرا دے۔ سیدنا انس بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، فرمایا محبوب جی میں پہرا دینا ہوں۔ فرمایا لے آؤ سواری، سواری تے چڑھ جاؤ، گھوڑا لے آؤ، گھوڑا لے آئے۔ فرمایا چڑھ جاؤ، توجہ فرمانا وانڈو دے لوگوں، صحابہ دا عمل دیکھو، صحابہ دا منہج دیکھو، عقیدہ دیکھو۔ آپ نے فرمایا لے آؤ گھوڑا، گھوڑا لے آئے۔ فرمایا سوار ہو جاؤ، چڑھ جاؤ اس گھوڑے تے اور جاؤ۔ توجہ میرے بار رہے اجے، گھوڑے تے سوار ہو جا اور جاؤ اور جا کے پہرا دیو۔ سیدنا انس بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ سوار ہو گئے، اندھیرا چھا گیا، اتھے پہنچ گئے جتھے محبوب نے فرماسی، پہاڑ تے کھڑے ہو گئے۔ گھوڑے تے سوار نے خیال آیا کہ گھوڑے تو اتر جاواں، گھوڑے نو چھڑ دیاں بن دیاں اور آپ اتھے چلدا رہواں، پھردا رہواں، ٹہلدا رہواں، ویندا رہواں، نگرانی کردا رہواں۔ ایسی طرف ہونا ہے کوئی بتی بلدی جلدی کوئی خبر آئے گی تے فوری واپس چلا جائیں گا، اطلاع کراں گا۔ خیال آیا گھوڑے تو اتراں گھوڑے تو اترن لگے نا، ذہن چایا کہ نبی پاک نے فرمایا جی گھوڑے تے سوار ہو جا، اترن دا ذکر حدیث اندر نہیں۔ آپ نے فرمایا جی گھوڑے تے سوار ہو جا، ذکر حدیث نہیں اترن دا کہ دے اتر وجاواں تے نہ فرمانی نہ ہو جائے۔ اس نو آدھنے سنے تے انج مننے جویں محبوب دی مرضی ہوئے، چاہت نہ خوشی نہ کہیں اتر جاواں گھوڑے تو اپنی مرضی نال، یا تے نبی پاک فرماندے جا سوار ہو جا اتھے جا کے اتر جاویں، یا میں آندیاں پوچھ لینا محبوب جی گھوڑے تے چڑھیا رہنا یا اترن دی بھی اجازت ہے؟ پوچھیا بھی نہیں، آپ نے فرمایا بھی نہیں، جو اتنا تے نہ فرمانی ہو جائے گی۔ ساری رات گھوڑے دی پیٹھ تے سوار یا اترے حاجت لئی یا اترے فجر دی 2 رکعت نماز لئی۔
سنتا گھوڑے تے اتے پڑیاں تے فرض نیچے اتر کے پڑے، کیونکہ نفلی نماز سواری اتنے ہو جاندی ہے، فرضی نماز سواری تے نہیں ہوتی، نیچے اتر۔ دو چیزاں اترن دی دلیل موجود ہے سیدنا انس کو، حاجت تو علاوہ تے انسان رہ نہیں سکتا، مجبوری نماز فرض سے محبوب دا حکم، قرآن دا حکم، اترے چڑھ گیا فوری۔ فجر دی نماز ویلے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ انس تے نہیں آئے، محبوب جی نہیں آئے، کوئی خبر تے نہیں آئی، محبوب جی کوئی خبر نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا چلو پھر نماز پڑھیے، نماز فجر شروع ہوئی، آپ نے سلام پھیرے، آپ فرمایا میرے صحابہ مبارک ہوئے، انس بخیر وفیت ان قریب آ رہے ہیں واپس۔ جو ہی نماز مکمل ہوئی ہے محبوب نے خوشخبری دیتی ہے، صحابہ فرمایا ویکھے ہیں تے اگے جناب جھاڑیاں جو درختوں جو نکلتے ہوئے انس نظر آئے، گھوڑے تے سوار ایویں قریب آئے، تھکے ہوئے محسوس ہوندے نے، ساری رات بندہ جو گھوڑے ہوتے چڑھے آ رہے، تھکاوٹ دے آثار چہرے تے محسوس ہوئے۔ آپ نے فرمایا انس سناؤ محبوب جی ساری رات پہرے تیرے آواں، کوئی حملے دا خطرہ نہیں، جڑی رپورٹ آئی اطلاع یہ صحیح نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا انس ساری رات سوار رہے یا اتریا بھی سے؟ محبوب جی کیویں اتر سکتا سا جدو تہاڈا فرمان اجازت نہیں سی؟ نہیں اتریا یا حاجت لئی یا نماز لئی، اس تو علاوہ میں گھوڑے تو نیچے نہیں اتریا۔ فرما ساری رات سوار رہے ہیں؟ جی محبوب جی۔ ہن ملن لگا انعام، فرمایا قد آؤ جب تا اے انس ایک رات میری اطاعت کرن دی وجہ تو تیرے تے جنت واجب ہو گئی ہے، جا خوشی نال میری بات تو منی ہے، ساری رات تیرے تے جنت واجب۔ انس دے ذہن یہ خیال آیا، فرما دے محبوب جی جے تسی فوت ہو جاؤ، دنیا تو چلے جاؤ، اور میرے کو کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کدے پھر نہ پکڑیا جاواں، تسی فرمان دے تیرے تے جنت واجب، کدے پھنس نہ جاواں، کوئی غلطی ہو جائے، انسان جو ہے جے کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، پھر آپ نے فرمایا انس جے تیرے کو کوئی غلطی ہو جائے تاوی تینوں اللہ ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ ایک رات نبی دی اطاعت کرن نال تے جڑا اپنی ساری زندگی مصطفیٰ دی سنت مطابق گزار دے، ایک عمل سنت دے مطابق، ایک عقیدہ سنت دے مطابق، لازا سنت دے مطابق، اللہ دے تے کیویں انعام فرماندا ہے جدے سامنے قرآن دی آیت آ جائے، حدیث رسول آ جائے۔ سنو جدوں کوئی مسئلہ تواڈے سامنے پیش کرے دلیل دا مطالبہ کرو، دلیل قرآن حدیث، دعوت قرآن و حدیث وال۔ فرما انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، مومن ہوندا ہی ہوے جدوں دے سامنے قرآن دی آیت آئے، حدیث رسول آئے، دعوت قرآن، دعوت حدیث، دعوت حق، قرآن و سنت دا پیغام آ جائے، سن کے کی آندا سمعنا واطعنا۔ مومن تلاش وچ رہندا، حدیث پاک دے تلاش دے اندر توجہ فرمانا، حدیث صحیح البخاری اندر کہ دلیل دا مطالبہ کرو، دلیل دا مطالبہ کرو، ہر بندے کولو دلیل، ہر مولوی کولو دلیل، ہر مفتی کولو دلیل، ہر امام کولو دلیل، ہر بزرگ کولو دلیل، ہر فقیہ کولو دلیل۔ دلیل تو بغیر دین نہیں ہو سکنا، دین دلیل دا محتاج، عقیدہ دلیل دا محتاج، عمل دلیل دا محتاج، اجر و ثواب والا عمل دلیل دا محتاج۔ دلیل تو بغیر صحابہ کرام قدم بھی نہیں اٹھانے۔ حدیث صحیح البخاری اندر سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی لونڈی بکریاں چران گئی ہوئی ہے، بکریاں چرانے دوپہر ایک بھیڑیا آیا، انہیں ایک بکری نو منہ چکیا، اے جناب لونڈی دے پیچھے سوٹی لے کے دوڑی، نے بھیڑیے کو بکری چھڑا لئی، بڑکی بکری تڑپن لگ پئی ہے، مرن لگ پئی ہے، تڑپن لگ پئی ہے۔ اس عورت نے سمجھا بکری ہوں نہیں بچے گی، زیادہ زخمی ہے، انہیں جلدی پتھر چکی ہے، پتھر بکری دے گردن تے رکھیا، تکبیر پڑھی ہے اور بکری نو ذبح کر دیتا ہے، پتھر دے نال ذبح کر دیتا ہے، گوشت بنایا، گوشت تیار کر کے لے آئی گھر دے اندر۔ انہوں شام دا ویلا ہویا ہے، گھر پہنچی ہے تے انہاں گوشت ویکھیا، دسیا ہے، انہاں نے گھر والے گوشت پکا لیا ہے، انہوں گوشت پک گیا ہے، تیار ہو گیا ہے، دسترخوان تے لگ گیا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ویکھیا دسترخوان تے گوشت،
حیران ہوئے بھائی گوشت میں تے لے آندا نہیں، بکرا دبا ہویا نہیں تے گوشت کتوں آئے؟ تو جی گھر کوئی جی شے آئی ہوگی نا جڑی بندے نہ لے آندی ہوگی، آپ وہ پوچھیا بھی کرو بھائی کتوں آئی۔ سمجھ آ گئی نے؟ پوچھتا وہی ہے جنہوں اللہ نے غیرت دیتی ہوئے، فہم ہوئے، علم ہوئے، سمجھ ہوئے بھائی کتوں آئی ہے، میں جو نہیں لیا۔ ٹھیٹ نہ ہو جائے بندہ بھائی چلو گھر آئی ہے یہ کیڑی کوئی شے گئی ہے جتوں بھی آ گئی، نہیں۔ سوال کیتا گوشت کہاں سے آیا؟ فرمان لگے گھر والے پریشان نہ وہ اپنی بکری نو بھیڑیا پیا سی اور لونڈی نے بکری نو ذبح کر لیا ہے، وہ کو چھڑا کے ذبح کر کے لے آئیے، گوشت اپنی بکری دے وہ پکائے ہے۔ فرما ذبح کنے کیتا ہے؟ فرما لونڈی نے۔ فرما خبردار کوئی گوشت نہ کھاوے، کیوں؟ آج تک عورت جانور ذبح کیتا ہوئے تے محبوب نے یا صحابہ نے کھادا ہوئے، مسئلہ میرے علم دے اندر نہیں، گوشت نہیں کھاواں گے جب تک دلیل نہیں ہوئے گی۔ رک جاؤ، دسترخوان لگا پہ دلیل کے متلاشی دلیل۔ او اہل حدیث کا پیغام سنو، دعوت سنو، ہم تمہیں دلیل کی طرف لاتے، قصے کہانیاں آوازیں چھوڑو۔ بزرگوں یہ کہا وہ کہا جو کہا بزرگوں نے چھوڑو، آؤ دلیل کی طرف، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، شریعت کی طرف دلیل کا مطالبہ کیجیے۔ کہا فرماتے نے عورت جانور ذبح کر سکتی ہے یا نہیں، وہ ذبیحہ حلال ہے یا نہیں، دلیل نہیں میرے پاس۔ چلو قیاس کر لو، رائے کر لو، کوئی قیاس شیاس کر لو تے کھا لو، پھر پوچھ لیں گے نہیں۔ ہمیں کہتے ہو تم کل 7ویں 40ویں کے کھانے کیوں نہیں کھاتے؟ دلیل نہیں، ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، دلیل دے دو۔ یا لدیسو تم بھی تھلے منہ کر کے بیٹھ جاندے ہو نا، فاتح خانی دے ہاتھ چکن بیٹھ جاندے ہو، تھلے چک دے ہو نا ماشاءاللہ ہاتھ ڈیٹ ہو کے ہوں آ جو گئے ہیں، چلو ہوں چک لئی۔ میں ایک تعزیت گیا دیکھ میرا دوست اتنے بیٹھا سی جماعت کا، دوروں ہی میری نظر پی گئی، میں بیٹھے 5 10 15 بندے بیٹھے ہوں گے، وہ بھی بیٹھا وہ ہاتھ چکی بیٹھا، تو میں نے ویکھا تھوڑے تھلے کر لے، چکے ہوئے ہیں لیکن تھوڑے جہ تھلے کر لے۔ میں جا کے جان بوجھ کے دوجے پاسے بہ گیا، بس چلو یہ جی ٹھیٹ ہوا بیٹھے تینوں ہون دیو۔ میں مہندا گیا تازیدی کلمات کہو تو ایک اور بندہ آندا کلام شریف پڑھو، ہوں دوجے تے چکنے چکنے تے انہیں تھوڑا جہا ہی کر کے چک لے، بس چلو شاہرن بھی نہ پتہ لگے سے کام بھی ہو جائے، تو انہوں بھی نہ پتہ لگے با میں نہیں چکتا پیا، تھوڑا جہا چوکے نا ہمیں جھولی چ رکھے ہوئے تو چکے ہوئے محسوس ہوئے بات دعا ہم مانگ رہے۔ 2 باری اسے حرکت کی تھی، میں تیجی باری کو توڑ کے نیڑے آ کے بہ گیا، بندہ تو اور آ گیا تازی فوتگی ہوئی سی، اور بندہ تو آ گیا، انہیں کہ جی کلام شریف پڑھو، ہوں کہ میں چکے میرے نال بیٹھا ہے، ہوں میرے ہل وہدا پہ ایک ہی کر دے، جو نہیں چکے تو میں کہ چک، ہوں کیوں نہیں چکتا، چک لے ہاتھ آنا تھی پہلے وہدے پے ہو، میں کہ وہدا تو میں اسے لکھ پیا سو چک لے، جنہوں سننا تو حیا نہیں انہوں میرا کہڑا حیا ہے، آنا جی اصل مجبوری ہے، مجبوری کہڑی ہے میرا پاٹ نہ رہے، یہ ابا فوت ہویا سی تے پھر انج نہ کہے با چلو یہ میں کہ جدو پاٹن بنایا سی تینوں پتہ نہیں سی نوں بھائی یہ اہل حدیث ہے تے ایک ہی ہے جن پتہ تے ہے سی تے میں کہ پھر تو کیوں چکنا ہے یعنی بس یوں ناراض نہ ہو جائے تے میں کہ انہیں نہیں چھڈیا تیری وجہ تو میرا دوست اہل حدیث ہے چلو میں کام کرتا ہی نہیں جن نہیں وہ پکا ہے کچا تو ہی رہ گئے وہ بدعت پر پکا ہے تو سنت پر کچا ہے وہ بغیر دلیل کے رسم پر پکا ہو چکا تو سنت کو چھوڑ چکا اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہوتا جی انسان غیرت کا مظاہرہ کرے عوام اہل حدیث سنو تم ہی مسلک کی بدنامی کرواتے ہو ہم رات دن محنت کریں واز کریں نصیحت کریں اولادیں چھوڑے والدین چھوڑے صبروں کی صحبتیں برداشت کر کے آئیں اور واز کریں اور تم صبح جا کے تعزیت میں بیٹھ کے ہاتھ اٹھاؤ رسموں میں جاؤ کل 7ویں 40ویں کے کھانے کھا کے مجبور ہو جاؤ بتاؤ تم نے مسلک کے ساتھ غداری کیوں کرتے ہو
جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، مستقیم ہو جاؤ. اگر وہ اہل بدعت پر پختہ ہے تم سنت پر ڈٹ جاؤ. جب سنت پہ ڈٹ جاؤ گے اللہ انشاءاللہ دنیا کی عزت دے گا، قیامت میں عزت عطا فرمائے. جدو تھلے منہ کر کے کر لو گے نا تو ویکو کتنے یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شہوپری اللہ ان کی قبر سے کروڑا رحمتہ فرمائے. فرماندے ہوندے سن جائے ایک پاسے کل ساتھ میں چلی ہوئے دے کھانے تسی آندے ہو مولوی تھن کی ہوندا ہے کھانے تو میں حافظ صاحب فرماندے ہوندے دوجے پاسے تواڈے ایک پاسے بدی کھانے نے تے دوجے پاسے کیے انا آتینا کل کوثر. ایک پاسے حوض کوثر دا پانی ایک پاسے کل دے کھانے دسو کیڑے پاسے بنجو گے؟ ایک پاسے سنت ایک پاسے بدعت. ادھر آواز آئی انک لا تدری ما آدسو باندکا سوقن لمن غیر آبادی. ادھر آواز ڈٹ چو اہل حدیث کے علماء خطبہ وائدین سنو حدیث پاک. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میری امت کے علماء نے آنا ہے قیامت والے دن میں حوض کوثر تے بیٹھا ہونا سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت دے اندر جدوں میں ویکھنا ہے میری امت دے علماء واعظین خطبہ علماء آ رہے ہیں فرشتے نو کہنا فرشتے ہو ہٹ جاؤ تے پیالے رکھ چھوڑو میری امت دے علماء آ رہے ہیں انہاں سنت لئی عقیدہ توحید لئی مارا تکلیفاں برداشت کیتیاں نے چھاڑ دیو پیالے رکھ دو. فرشتے کہن گے محبوب جی پانی نہیں جے پلانا انہاں نو تھوڑی امت دے علماء نے فرمایا پیالے رکھ چھوڑو پانی پلانا ہے. فرمایا محبوب جی پانی کے نال پھر پلانا ہے. فرمایا انہوں پیالیا نال پانی نہیں پلانا میں اپنی بکاں نال پانی پلانا ہے اپنے ہاتھاں نال پانی پلانا ہے. سارے غم دور ہو جان نبی دی سنت دی وجہ تو حوض کوثر دے جام دی وجہ تو. سنیے سیدنا کعب فرماندے نے اے کھانا نہیں کھانا اے گوشت نہیں کھانا جب تک تے دلیل موجود نہ ہوئے. سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی چل پڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت دے اندر جتوں دلیل ملدی ہے قرآن دلیل ہے حدیث دلیل ہے. جدوں اختلاف ہوندا ہے فیصلہ قرآن اندر فیصلہ حدیث اندر قرآن بھی دلیل ہے حدیث بھی دلیل ہے. سیدنا کعب آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو عرض کیتا محبوب جی ساڈی لونڈی نے بکری ذبح کیتی ہے عورت دا ذبیحہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے کعب جاؤ میرے دین دے اندر عورت دا ذبح شدہ جانور حلال ہے جاؤ کھا لو گوشت کا وائے. دلیل مل گئی ہے دلیل مل گئی ہے حدیث مل گئی ہے. تلاش کرو حدیث پاک. حدیث تو بغیر گزارا نہیں ہو سکتا حدیث تو بغیر قرآن بھی سمجھ نہیں آ سکتا حدیث تو بغیر ایمان سمجھ نہیں آ سکتا حدیث تو بغیر نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات حدیث تو بغیر قرآن نہیں حدیث تو بغیر سمجھ نہیں آ سکتا. ایک لفظ ایک آیت ایک معنی قرآن پاک دی آیت نہیں سمجھ آ سکنا جب تک حدیث پاک نہ ہوئے حدیث پاک نہ ہوئے. حدیث قرآن کو سمجھانے واسطے ہی اللہ نے محبوب دے سینے ترتے نازل فرمائی ہے. بلکہ اگر میں کہہ دیاں تے مبالغہ نہیں ہوئے گا. قرآن دا تعارف بھی کروا دیے تے مصطفیٰ دی حدیث قرآن دی پہچان بھی کرا دیے تے نبی پاک دی حدیث. جے سمجھ نہیں آئی تے ایویں سمجھو پہلی وہی قرآن دی کیڑی ہے اچھی بولو اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ پہلی وہی ہے نا تو کیڑے پارے چ آخری پارے اندر کتے لکھا ہے کہ پہلی وہی آخری پارے چ لکھو کیوں دسیا ہے پہلی وہی آخری پارے لکھو. پہلی وہی پہلے کیوں نہیں لکھی گئی آخری پارے کیوں آ گئی؟ قرآن دی ترتیب بھی دسی ہے تے مصطفیٰ دی حدیث نے دسی. قرآن کی ترتیب بھی سمجھ نہیں آندی جب تک حدیث رسول نہ ہوئے. اے سورت فلاں جگہ تے لکھو آیا فلاں سورت اندر لکھو. قرآن بھی سمجھا دیے تے پیغمبر رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک دلیل آ گئی ہے. دلیل سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ ہن جناب عورت دا ذبیحہ کھاؤ گوشت کھاؤ جا کے اجازت دیتی ہے. امام بخاری نے باب بنیا ہے عورت دا ذبیحہ جائز حدیث تو ثابت ہے
لہذا حدیث آ گئی ہے، لڑائی مک گئی ہے، حدیث آ گئی ہے، اختلاف ختم ہو گیا ہے۔ حدیث دلیل ہے، حدیث حجت ہے، حدیث دین ہے، حدیث شریعت ہے، حدیث نعمت ہے، حدیث روشنی ہے، حدیث نور ہے۔ حدیث تو بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ حدیث نہ ہوئے انسان درندے بن جان۔ حدیث غیرت سکھاندی ہے، حدیث حیا سکھاندی ہے، حدیث شرم سکھاندی ہے، حدیث عزت سکھاندی ہے، حدیث وقار سکھاندی ہے، حدیث تعمیر انسانیت کر دی ہے، حدیث انسان بناندی ہے، حدیث ماں باپ دی پہچان دستی ہے، حدیث بہن بیٹی دی پہچان دستی ہے، حدیث جڑی ہے انسانیت ہے، حقوق بیان فرماندی ہے، حدیث جڑی ہے قیدی تے غلام نے حقوق بیان کر دی ہے، حدیث جڑی ہے اللہ دے بندیاں دے حق بیان کر دی ہے۔ حدیث تے بغیر گزارا نہیں۔ حدیث اللہ دی عبادت در ڈھنگ تے رنگ تے طریقہ سمجھاندی ہے۔ حدیث مصطفیٰ دی امانت ہے، حدیث مصطفیٰ دا حسن ہے، حدیث مصطفیٰ دی نبوت ہے، حدیث مصطفیٰ دی شریعت ہے۔ حدیث جڑی ہے قرآن دی تفسیر و توضیح ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ جدو مومن دے سامنے قرآن حدیث پڑھیا جائے شک نہیں کرتا، اختلاف نہیں کرتا، کہنا ہے سمعنا واطعنا، میں سن لئیے تے خوشی خوشی نال مان لئیے۔ حدیث دی تلاش اندر نکلو، حدیث کی میرا رحمت فرماندی ہے۔ حدیث صحیح البخاری اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عید ارشاد فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام خطبہ عید ارشاد فرما رہے ہیں، عید دا خطبہ دیتا ہے، مرداں نوں عورتاں تک آواز نہیں گی خطبے دی۔ نبی علیہ السلام مرداں نوں خطاب کر کے پھر عورتاں کول تشریف لے آئے، سینہ بلال نوں بھی نال لے آئے، عورتوں نوں خطاب کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں میں تانوں جہنم میں زیادہ ویکھیا ہے، تسی زیادہ صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ دے راہ وچ مال خرچ کیتا کرو، تانوں میں جہنم میں زیادہ ویکھیا ہے اس واسطے کہ تسی اپنے شوہر دی نافرمانی کرتی ہو۔ اے وجہ ہے تسی شوہر دی نافرمانی کرتی ہو، لہذا میں تانوں جہنم وچ ویکھے، صدقہ کرو۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ مجمع دے اندر اجتماع اندر بیٹھیاں نے، گھر آئیاں، سارا اپنا سونا، ذاتی سونا، چاندی، مال، درم و دینار جو کچھ ہے سی پوٹڑی بنائیے، صدقہ کرن جا رہی یعنی حدیث سن کے۔ تھانوں میں 50 حدیث سناواں، مجال ہے جے کوئی 1 لاکھ روپیہ تواڈے چوں صدقہ چ کرے، 50 حدیث سن لو۔ اہل حدیث ہونا، اہل حدیث ہوندا ہی ہوے جو مصطفیٰ دی حدیث سندا جائے تے فوری منے۔ میں تو صدقے دی حدیث سناواں تے کی خیال ہے؟ عمل کرو گے؟ صدقہ کرو گے فوری؟ دیکھ لو 5 بندے بول دو، باقی کوئی جیب کوئی شے نہیں۔ چلو اچھا کریں دے صدقہ، میں تو نہیں کدے ویکھیا اپنی بابا کتنے کیتا ہی۔ چلو توجہ میرے، چلو غور فرماؤ، اللہ تھوڑے صدقے برکت پا دے، صدقے بڑیا برکات نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیہ زینب صدقہ لے کے گھروں باہر نکلن لگی، انہاں دے شوہر نے آواز دیتی ہے، شوہر کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ فرمان لگے کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگی میں صدقہ کرن جا رہی ہوں، ہنے حدیث سنی ہے، خطبہ سنے ہیں، عورتاں صدقہ زیادہ کرن، میں تو جہنم وچ ویکھیا۔ نبی پاک نے فرمایا ہے میں اج فیصلہ کیتا ہے اپنا سارا ذاتی سونا، ذاتی چاندی، ذاتی درم و دینار سارے دے سارے میں صدقہ کرن میں جا رہی۔ عبداللہ ابن مسعود فرمان لگے تو صدقہ کرنا تے کریں گی کتنے؟ فرما کسی غریب نو دیاں گے؟ فرما تو نہیں جان دی میرے تو ود کے غریب مدینے چ کون ہے؟ کی مانا؟ فرمایا اپنا مال صدقہ زکات مینوں دے چھوڑو، میں کاروبار کر لاں گا، نالے تہاڈی خدمت بھی کردا رہا گا، یہ مینوں دے دو۔ زینب فرمان لگی عبداللہ بیوی اپنا ذاتی مال شوہر تے صدقہ کر سکتی ہے، زکات دے سکتی ہے، فرمایا دے کی حرج ہے، دے دیو، غریب جو ہے وہاں۔ سیدہ زینب فرماتی ہے دلیل لگے دلیل کوئی نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں میں غریب ہوں مینوں دے چھوڑو، دلیل دا اس کیڑا مسئلہ ہے؟ غریب نو دے ہونا تے غریب میں دے دو۔
زینب فرماندیاں نے تہاڈا قول محتاج دلیل لا، دلیل لاؤ۔ عورت مانگ رہی ہے دلیل عبداللہ ابن مسعود سے۔ کروڑوں امام ابو حنیفہ عبداللہ ابن مسعود کے جوتے پہ قربان۔ ہمیں کہتے ہو دلیل کیوں مانگتے ہو؟ ہم عادی ہیں دلیل مانگنے کی، ہم دلیل کے بغیر کوئی عمل کرتے نہیں۔ جو ہم کرتے آؤ تم دلیل مانگو۔ ہم ہاتھوں کو اٹھاتے کیوں ہیں؟ سینے پہ لاتے کیوں ہیں؟ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ آمین بالجار کیوں کہتے ہیں؟ فاتحہ خلف الامام کیوں پڑھتے ہیں؟ اقاری اقامت کیوں کہتے ہیں؟ ایک وتر کیوں پڑھتے ہیں؟ 8 تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ پاؤں سے پاؤں کیوں جوڑتے ہیں؟ دوہری اذان کیوں دیتے ہیں؟ جرابوں پہ مسح کیوں کرتے ہیں؟ دلائل مانگو۔ دلائل نہ دے سکے تو کبھی ممبر مصطفیٰ پہ نہیں چڑھے، اور دلائل موجود ہوں تو پھر آؤ دعوت سنو۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم۔ قرآن والا آ جاؤ، حدیث والا آ جاؤ۔ سیدہ زینب دلیل منگ رہی ہے کہ دے کول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کون ہے جدے کول دلیل نہ منگی جائے؟ امام ابو حنیفہ کو واجب ہے دلیل منگنا، اور امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل، اور عجیب روحانی منظر ہوئے گا میں دیکھیا کرنا قیامت کا دن ہونا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل، امام جعفر، امام نقی، تقی، موسیٰ، کاظم، سارے ائمہ کرام نے کھڑا ہونا ہے۔ ادھر انہاں دے مقلدین، انہاں دی گل منن والے نے کھڑا ہونا ہے، انہاں دے نام تے مذہب تے عقیدے بنان والے کھڑا ہونا ہے۔ جدوں پوچھنا اماماں نے تساں حدیث کیوں چھوڑی؟ جب امام پوچھنا ہے نا اپنے اپنے مقلدین کو تساں حدیث کیوں چھوڑی؟ سارے کہنے بزرگوں تہاڈی وجہ تو۔ بھائی نبی پاک کی حدیث کیوں چھوڑی؟ تہاڈی وجہ تو۔ جب ساڈے کول پوچھن گے امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک تساں ساڈا قول کیوں چھوڑے؟ ہاں اسی کہاں گے مصطفیٰ دی وجہ تو۔ تمہارے مقلدین نے تمہاری بات مان کے نبی کی چھوڑی، ہم نے تمہاری چھوڑ کے مصطفیٰ کی مانی۔ بتاؤ قیامت میں امام صاحب نے فیصلہ کی کریں بھائی ٹھیک ہے تمہیں ٹھیک کیتا ہے کام؟ جب بھی ہم نے بات چھوڑی مصطفیٰ کی وجہ سے۔ زینب پوچھ رہی ہے دلیل کا مطالبہ، دلیل دو، عبداللہ ابن مسعود دلیل دو۔ فرمایا میرے کو دلیل کوئی نہیں۔ فرمایا میں پھر پوچھا وا دلیل لے آواں، تسی انتظار کرو اپنے محبوب کو۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ آئیاں، دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں آواز کون؟ نبی پاک کو آواز کون؟ اچھا ہوں تو پاکستان کسی پیر نو فون کرو مرید تو دا نمبر وہ کو سیو نہ ہوئے تو پیر کی آندا ہے جواب کون؟ کدی پیر آ مرید آخیا حضرت جی تسی ہر ویلے جگہ تے وہندے تو پتہ کرو کہ میں کون ہاں۔ جڑا کون کہے وہ عالم الغیب نہیں ہوندا۔ عالم الغیب کون ہے؟ جڑا کہے کہ میں جو تو بول رہا ہے میں جاننا، تو بولن تو پہلے جو تو کہنا میں وہ بھی جاننا ہوں۔ نشان اللہ دی کون ہے؟ میرے دروازے پر محبوب نے اندر سے آواز دی، فرمایا زینب۔ محبوب نے فرمایا کون سی زینب؟ میری امت میں میرے صحابیات میں تو زینب بہت ساری عورتیں ہیں، کون سی زینب؟ یا رسول اللہ پوچھنے کی لوڑ کیڑی ہے؟ تسی حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو، اندروں بھی ویندے ہو باہروں ویندے ہو، ویکھ لو وہ کیڑی؟ نہیں، کون ہے زینب؟ کون سی زینب؟ جاؤ علماء سے پوچھو، اگر جواب دے دیں منہ مانگا انعام دیں گے کہ صحابیات نبی علیہ السلام کو پردہ کر دیا سن یا نہیں؟ کچھ ہی بولو۔ نبی پاک دی صحابیات مستورات، نبی پاک دے زمانے جڑیاں صحابیات سن وہ نبی پاک کو پردہ کر دیا سن یا نہیں؟ کر دیا سن۔ چہرہ چھپا دیا سن، کیوں چھپا دیا سن؟ اللہ پاک کو بھی نبی پاک دی صحابیات اللہ کو پردہ کر دیا سن۔ ہو سکتا ہے اللہ کو پردہ جے منہ تے کپڑا آ جائے تے اللہ چہرے ویندا ہے یا نہیں ویندا؟ ویکھ لیندا ہے۔ اللہ واسطے کوئی پردے چ آ سکتا ہے؟ غیب بھی جاندا ہے، ظاہر بھی جاندا ہے، اندر بھی جاندا ہے، باہر بھی جاندا ہے، زمین دی تہواں بھی جاندا ہے۔
جی نبی علیہ السلام کو پردہ کر لے ون مستورات صحابیات نبی پاک چہرہ ویندے کیوں پردہ کر دیا سن جے پردہ نقاب کر لیا تے محبوب نے سانو ویکھنا تے جڑا ہر جگہ ناظر ہوئے اس کو پردہ ہو سکتا ہے توجہ ہے گل سمجھ آندی بھائی پردہ فرمایا کون زینب فرمایا عبداللہ بن مسعود دی بیوی زینب فرمایا کیویں آئی زینب دروازہ کھلوایا اندر آئیاں پردہ کے لٹکے ہوئے نبی علیہ السلام اس پاسے عورتاں اس پاسے مسئلہ پوچھ دیا نے درمیانے پردہ کیوں ہے کہ محبوب پردے دے پیچھے ویند قسمت تام محفوظ رہندی ہے یہ عقیدہ ہوئے کہ نہیں نبی علیہ السلام پردہ لٹکے ہوئے تامی ویندے نے دیوار دے اس پاسوں دوواں پاسوں ویندے نے جے نبی علیہ السلام دے سامنے نقاب کر کے آئے تامی ویندے نے عصمت نبوت محفوظ نہیں رہندی شان نبوت محفوظ نہیں رہندی درمیانی پردہ لٹکے ہوئے ہے نبی پاک اس پاسے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس پاسے فرمایا محبوب جی مسئلہ پوچھنا تساں ہن عید دے خطبہ اندر فرمایا ہے صدقہ کرو میں سونا زیورات لے کے صدقہ کرنوں نکل نہیں آ میرے شوہر عبداللہ بن مسعود فرماندے نے کہ میرے اوتے مال صدقہ کر دے مینوں زکات دے دے مینوں صدقہ دے دے میں مسئلہ پوچھڑ آئی ہاں کہ کیا عورت اپنے شوہر اوتے صدقہ کر سکتی ہے یا نہیں اپنا ذاتی مال زکات صدقہ دے سکتی ہے یا نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کو دلیل دا مطالبہ بیوی کر رہی ہے اور ایتھے دلیل منگن واسطے سیدہ زینب آئیے زینب جان دیے عبداللہ بن مسعود دی بات واجب الاتباع دلیل دی محتاج ہے نبی علیہ السلام دی بات بذات خود دلیل ہے فرمایا محبوب جی عورت اپنا زکات صدقہ خیرات شوہر نو دے سکتی ہے یا نہیں فرمایا زینب جا اپنا سارا مال عبداللہ بن مسعود تے صدقہ کر دے اللہ تینوں دوہرا ثواب عطا فرمائے گا ثواب دورا ثواب کیوں ملے گا نبی پاک نے کو نہیں پوچھا مئو جی کیوں نبی دی بات دلیل ہوندی ہے واپس آئیے زینب اپنا سارا مال عبداللہ بن مسعود دے حوالے کر دیتا ہے ہر دی بات دلیل دی محتاج عبداللہ بن مسعود دی بات دلیل دی محتاج صدیق عمر عثمان و علی دی بات دلیل دی محتاج سید حسن و حسین اما جی عائشہ سیدہ فاطمہ دی بات دلیل دی محتاج صحابہ دی بات دلیل دی محتاج آل رسول دی بات دلیل دی محتاج آل علی دی بات دلیل دی محتاج امام دی بات دلیل دی محتاج علماء دی بات دلیل دی محتاج دلیل صرف دو نے قرآن دلیل پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دلیل قرآن اور حدیث دو دلیل نے اس تو علاوہ ساری کائنات کو دلیل دا مطالبہ ہوئے گا حدیث صحیح البخاری اندر ہے جناب ایک صحابہ کرام سفر تھے جا رہے ہیں راستے دے اندر ایک بستی آ گئی ہے بستی والے نے مہمان نوازی تو تے خدمت کرن تو رات رکھن تو بستر مچرپائی دیون تو انکار کر دیتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بستی تو باہر اونچی جگہ تے پڑاؤ چ ڈالے ہے خیمے لا لینے رات نو اس بستی دے سردار نو زہریلی چیز نے ڈنگ مارے ہے آندا کوئی لیا ہو نہ اندر دم کرنے والا ہوے جن رات نو اساں جناب ایتھے پڑاؤ نہیں دتا خدمت نہیں کیتی آواز دین والا آواز دینا ہے صحابہ کرام نو تواڈے اندر کوئی دم کرنے والا ہے یعنی جی دم کرنے والا ہے سیدنا ابو سعید گئے دم کرنے واسطے دم کیتے اللہ نے شفا بخشی ہے انہوں نے خوشی اندر 30 یا 40 بکریاں بطور تحفہ واپس کے دے دی تھی یعنی ابو سعید لے کے آئے ویکھیا صحابہ کرام نے بکریاں آئیاں نے دم کیتے معاوضہ ملے ہے دم کیتے اودی اجرت ملی ہے لہذا جائز نہیں جب تک نبی پاک کو دلیل نہ ہوئے صحابہ کرام دلیل دے محتاج صحابہ کرام دلیل دے متلاشی نہیں بغیر دلیل تو سارے کم کیتی جاندے ہو جنہوں جناب تسی زبان دا نیت کر دے ہو بغیر دلیل تو روزے دی نیت کر دے ہو بغیر دلیل تو افطاری دی دعا پڑھ دے ہو الفاظ کولو بنا کے بغیر دلیل تو اذان تو پہلے صلاۃ پڑھ دے ہو بغیر دلیل تو اذان تو بعد دعا اندر تھی مدر ترفیع الفاظ بڑھائے نے بغیر دلیل تو جنازے اندر وجلا ثناء کو بڑھایا بغیر دلیل تو درود اضافہ کیتا بغیر دلیل تو قبر تے اذان دیتی ہے بغیر
بغیر دلیل تو جنازے تو بعد دعا منگیے بیٹھ کے، بغیر دلیل تو ختم پڑھیا، بغیر دلیل تو تیجا تے ساتواں 10واں 21واں 40واں کیتا ہے، بغیر دلیل تو کیتا ہے۔ دلیل 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 دا مطالبہ، اہل حدیث دلیل دا مطالبہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام کو 30 یا 40 بکریاں نے دلیل دلیل، اے دم دی اجرت کھانا جائز ہے یا نہیں، دلیل دلیل۔ جناب کئی صحابہ ہم سفر نے لیکن کسے دی بات دلیل نہیں، دلیل دلیل۔ چلو چلیے مصطفیٰ کول بکریاں نال نے مدینہ پاک اندر آئے، نبی پاک نے فرمایا کی پڑھیا دم کنے پڑھیا ہے، انہوں میرے سامنے پیش کر ابو سعید آگے آئے، فرمایا محبوب جی دم میں کیتا ہے، فرما سناؤ دم تو کیڑا کیتا ہے، محبوب جی نہیں دم سنا دے بھی تے اثر مک جاندے۔ ہن کسے پیر نوں کہنا تو کی پڑھنا، لے سناواں تے تینوں پتہ لگ جائے میں کی پڑھنا۔ فرما سناؤ دم، سیدنا ابو سعید فرمان لگے محبوب جی دم کی پڑھنا ہے، میں سورۃ فاتحہ پڑھیے اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے، آپ نے بکریاں تقسیم کر لو، دلیل مل گئی ہے، بکریاں تقسیم ہو گئی آنے۔ سنو جے صحابہ کرام دی بات، کون دلیل دی محتاج اور کون جڑا دلیل دا محتاج نہ ہوئے۔ صحابی رسول سفر دے اندر نے، سفر دے اندر غسل واجب ہو گیا ہے، جدوں غسل واجب ہویا تے پانی ہے کوئی، صحابی پریشان ہو گیا ہے یار غسل کرنا ہے تے غسل واسطے پانی کوئی نہیں، نماز پڑھنی ہے تے غسل واجب ہے، ہن میں کیویں جناب غسل کراں، غسل واسطے پانی نہیں، تیمم کر لو، تیمم وضو دا تیمم ہے اون حدیث دے اندر کہ ہاتھ مارو مٹیوں تے پھر انہاں نوں جھاڑو تے جھاڑ کے تے چہرے تے مل لو، چہرے تے ملن تو بعد دو ہاتھاں تے مل لو، اے تے وضو دا تیمم ہوندا ہے۔ لیکن غسل دا تیمم کی ہے پوچھیا نہیں نبی پاک کولوں، مسئلہ پوچھیا نہیں یہ غسل دا بھی تیمم ہوندا یا نہیں، یہ تے وضو دا تیمم ہے۔ صحابی رائے لے آوندا ہے، قیاس لے آوندا ہے کہ وضو دا تیمم ہاتھاں تے مٹی مارنا ہے، چہرے تے مٹی مارنا ہے، غسل دا بھی تیمم یہ ہوئے گا جسم تے مٹی مارنا۔ صحابی ہے دور چلا گیا ہے جنگل اندر، پردے دے اندر، پردے اندر جا کے کپڑے چ اتارے جویں غسل واسطے اتارے جاندے، اے ہن تیمم غسل دا تیمم کر رہا ہے، چہرے تے مٹی، سر تے مٹی، وجود تے مٹی مار کے نماز پڑھیے تے واپس مدینے اندر آئے۔ مطمئن نہیں ہوئے اپنے رائےوں کے آستے، اور مطمئن بیٹھے ہو کسیاں تے، مطمئن بیٹھے ہو کہانیاں تے، مطمئن بیٹھے ہو آوازاں تے، مطمئن بیٹھے ہو جھوٹھی روایتاں تے، مطمئن بیٹھے ہو ضعیف روایات تے۔ صحابی اپنے قول تے اپنے عمل تے مطمئن نہیں، ہاں وقتی نماز پڑھ لیے لیکن دلیل دا محتاج، دلیل دا محتاج۔ صحابی رسول نبی پاک کو لایا ہے، محبوب جی دسو میں غسل دا تیمم ان کیتا ہے، وضو دا تیمم تساں سکھایا ہے، غسل دا تیمم نہیں سکھایا، ورما کیویں کیتا ہے؟ محبوب جی کپڑے اتار کے جسم تے مٹی ماری ہے، آپ نے فرمایا میرے پیارے نہیں جیڑا وضو دا تیمم ہے اوہی غسل دا تیمم ہے، جے تو مٹی دے تے ہاتھ ماردا جھاڑ لینا، چہرے تے ماردا دو ہاتھ تے ماردا، غسل بھی ہو جانا وضو بھی ہو جانا، اے غسل تے وضو دا تیمم ایک ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے سمجھا دیتا ہے، دلیل آ گئی ہے، بات ختم ہو گئی ہے، قرآن دلیل ہے، حدیث مصطفیٰ دلیل ہے۔ لوگوں چھوڑو ان کسی کہانیاں نو۔ سیدنا کعب بن مالک رحمت اللہ علیہ تابعی ہے، یہودیوں دا بہت بڑا عالم ہے، مسلمان ہویا سی نا عمر فاروق دے زمانہ خلافت دے اندر، ایویں بیٹھے مجلس لگی ہوئی ہے، نبی پاک دے چچا عباس رضی اللہ عنہ فرمان لگے ہے کعب تسی کیویں مسلمان ہوئے ہو، کیڑے بد نصیبی دی بات ہے کہ نبی پاک دے زمانے اندر تسی مسلمان نہیں ہوئے، نبی پاک نو ویکھیا بھی ہے، زیارت بھی کیتی ہے، لیکن انہاں دے زمان تساں کلمہ نہیں پڑھیا، بعد ہی کلمہ پڑھیا ہے۔ میں گل پوچھنا چاہنا وا او کیڑا نقطہ ہے جڑا نبی پاک دے زندگی اندر تانوں سمجھ نہیں آیا، بعد ہی سمجھ آیا ہے؟ اس ویلے مسلمان کیوں نہ ہوئے، صحابی کیوں نہ بنے، ہن کیوں مسلمان ہوئے ہو؟ کعب کول پوچھیا جا رہے ہیں، عباس رضی اللہ تعالی عنہ پوچھ رہے ہیں، جدوں پوچھیا تے کعب فرمان لگے عباس جے تساں پوچھ لیا ہے تے سنو، میرا باپ ماں نے بہت بڑا یہودیاں دا عالم آئی تورات زبور انجیل جاندا ہے، انہیں کتاب لکھی چھوٹی جئی، جدوں موت آون لگی میں ابا جی کول پڑھدا رہیا، اوہی میرے استاد، اوہی میرے مفتی، اوہی میرے بزرگ، انہاں کول
جو میں تورات زبور انجیل اپنا دین دا علم پڑھدا رہیا جدوں میرے پھر موت آون لگی میرے پہ نے بلایا تے پوچھیا اے قوم سن لے محمد مصطفیٰ مدینے آ چکے نے انہاں دے اوتے کئی لوگ ایمان لے آر نہ اپنا مذہب نہ چھوڑی یہودی مذہب سچ ہے نہ چھوڑی عبداللہ ابن سلام بھی چھوڑ گئے تو نہ چھوڑی تے تیرے دین تے رہن دا ایکو طریقہ ہے اے میں کتاب لکھی ہے کتاب اے کتاب تورات زبور دا انجیل نہ چھوڑ کٹ کے میں لکھی ہے اے کتاب پڑھدا رہی تے دے وچوں فتوی دیندا رہی تے جدوں مردن بخشاونا ہوے ادوں تورات انجیل پڑھ لوی ختم واسطے ہوے فتویاں واسطے ختم واسطے تورات شریف ہے تے فتوی واسطے ابا جی دے نچوڑ شریف ہے ختم واسطے قرآن ہے تے فتوی واسطے فتاوی عالمگیری کہ فتوی لئی قرآن بخشوان لئی برکت لئی تورات پڑھی فتوی لئی میرا نچوڑ پڑھی اے عباس عمر فاروقی پوچھ لے ہو میں زندگی بھر ابا جی نچوڑ تے رہا میں وہی پڑھا تو وہی فتوی دیواں ایک دن میں سوچیا زبردستی من کوئی کلمہ پڑھا لے گا بھلا ابا جی دے نچوڑ کڈنے کدے غلطی نہ لگ گئی ہوے ذرا پڑھا تے صحیح کی لکھیا تورات اندر فرمایا میں ابا جی نچوڑ سرانے چ کتاب رکھی تو تورات چکی کھولی میں حیران ہو گیا تورات محمد دا نام بھی موجود ہے مصطفیٰ دی شان بھی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے میں مسلمان ہو گیا من سمجھ آ گئی ابا جی نچوڑ کڈنے نچوڑ کڈنے غلطی لگ گئی ہے تھوڑے بزرگاں جڑا نچوڑ کڈیا نچوڑ 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 بالکل نچوڑ چھڈیا یہ غلط نچوڑ ہے چھوڑیے نچوڑ اگر قرآن اندر نہ ہوئے بخاری اندر نہ ہوئے تو مجرم جی نچوڑ چ نہ ہوئے تو ساڈا قصور کی ابا جی نچوڑ چھوڑو فیضان سننا جی نچوڑ ہے یہ بشتی زیور یہ نچوڑ چھوڑو قرآن پڑھو حدیث پڑھو اور انشاءاللہ وقت آئے گا ہم تمہارے ہاتھوں سے یہ کتابیں چھین لیں گے اور تمہیں قرآن دیں گے مصطفیٰ کی حدیث دیں گے دیکھو کتنے مہربان اہل حدیث تم پہ تم سے کتابیں لے کے دیں گے کیا قرآن اور مصطفیٰ کی حدیث قرآن اور صحیح البخاری سنیے توجہ فرمائیے آخری بات آخری گل کراں اچھا نہیں رہن دیں آخری بات توجہ فرمائی چلو فون ہی بند ہو گیا ہے بیٹری دی ختم ہو گئی ہے بند ہو گیا ہے یہ مطلب نہ میں ٹائم ویک سکنا نہ تھوڑی جان چھوڑ چلو دس دیا جی جدو ٹائم ہو گیا تھوڑے جان دا حدیث سنیے آخری توجہ فرمانا امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فضائل عمر دی اندر روایت لائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول دو قبیلے آئے نے ایک بنو اسد بنو غطفان یہودی عیسائیوں دے قبیلے کہنے لگے یار اسا سلو کرنا چاہنے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سلو چاہنے اسی بڑے لڑے اسلام دے خلاف دین دے خلاف شریعت دے خلاف نبی پاک دے خلاف صحاب دے خلاف ہن تھک گئے لڑ لڑ کے سلو چاہنے صدیق نے فرمایا سلو چاہنے ہو جی سلو چاہنے ایسا مسلمان کو نہیں ہونا رہنا یہودی عیسائی سلو کر لو فرمایا ٹھیک ہے کر لو سلو لیکن ساری شرط ہوگی کیڑی جڑے تم سارے بندے مارے نا انہوں نے تم دیت دینی پڑی خون بہا کہنے لگے جڑا ساڈے تساں مارے نا فرمایا جان دو جہنم وچ گئے انہوں نے چھڈو جڑے تساں ساڈے مارے نے نا انہاں دی دیت شہداء دی دیت دیو گے تو سلو وہ کہنے لگے چلو لڑائی جن مکاڑی سلو جے کرنی ہے صلح واسطے قربانی تو دیونی پیندی ہے کہنے لگے ٹھیک ہے دیت جڑی ہے نا او لے لو تے سلو کر لو کتنے بندے ایسا تواڈے شہید کیتے ہیں بناؤ دیت کی نہیں بندی دیت بناون لگے شرطاں لکھیاں گئی اور شرائط یہ شرط بھی لکھی گئی سیدنا عمر سامنے بیٹھنے کہنے لگا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ابو بکر جی عمر ایک گل پوچھنی ہے جی عمر پوچھو نبی پاک دے زمانے کئی قبائل نال سولو ہوئی نبی پاک نے کدے کسی کو دیت لئی آئی فرمایا نہیں فرمایا تسی کیوں لے رہے ہو فرمایا چپ کرو کافر پھنسے ہوئے نے مال دی ساری حالت کمزور لین دو پیسے سیدنا عمر نے فرمایا بغیر دلیل تو بغیر دلیل کے فرمایا دلیل کوئی نہیں فرمایا سارا زمانہ مننے عمر نہیں منے گا صدیق جب تک دلیل نہیں ہوئے گی عمر دلیل مانگ رہے کس سے ابو بکر صدیق سے کیوں نہ مانگے ہم بزرگوں سے دلائل
دلیل جانتے ہو عمر فاروق سیدنا صدیق کا احترام کتنا کیا کرتے تھے؟ کسی نے کیا عمر تیرے تو بہتر بندہ میں ویکھے کو نہیں، کوڑا چوکے باہر نکلا ہے، کون جڑا آندا ہے میں تیرے تو بہتر بندہ کو نہیں ویکھیا؟ جی میں تو صدیق نو نہیں سی ویکھیا؟ نہیں جی میں بعد ہی مسلمان ہویا۔ فرمایا جی تو صدیق نو ویکھیا ہوندا تے میں نے بہتر بندہ کہندا، میں تن کوڑے ماردا۔ نبی دی امت صدیق تو اونچا انسان ہے ہی کوئی، یہ شان ہے۔ لیاؤ سٹیج سجاؤ وانڈو کی کسی چوک پر، امام ابو حنیفہ کی شان، خدمات فقاہت کا شان کا ذکر کرتے ہیں ہم، لیکن ذیشان کا یہ معنی نہیں ہے کہ دلیل نہ مانگے۔ دلیل ساری کائنات سے مانگی جائے گی۔ کیوں؟ قرآن خود دلیل ہے، حدیث خود دلیل ہے، باقی ساری کائنات کے ہر قول ہر فتویٰ دلیل کا محتاج ہے۔ صدیق سے دلیل مانگی جا رہی ہے، اور کون ہے جس سے دلیل نہ مانگے؟ جانتے ہو صدیق کون ہے؟ حدیث سن لو، سن ابی داؤد کے اندر ہے وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک باری نبی پاک بیمار ہو گئے، آپ نے فرمایا بلال آئے اذان دے کے مابوم جی جماعت دا وقت ہو گیا ہے۔ فرمایا میری طبیعت ناساز۔ ایک روایت بخاری اندر ہے کہ جدوں آپ آخری دن بیمار سن، او واقعہ زندگی دے ایک اور پہلے موقع تے اے واقعہ پیش آئے۔ فرمایا بلال جی یا رسول اللہ، فرمایا جوان اذان ہو گئی ہے جی مابوم جی۔ فرمایا میرے کو نہیں آیا جا سکے گا، صحابہ کرام جو کسے صحابی نے کہہ دو جماعت کروا دے۔ سیدنا بلال آئے مسجد نبی آواز نظر دوڑائی، کون جماعت کرائے؟ عمر فاروق نظر آ گئے۔ فرمایا عمر نبی پا بیمار نے طبیعت ناساز، فرمانے نے کوئی جماعت کرا دے، آؤ جماعت کراؤ۔ عمر فاروق مصلی رسول تے تشریف لے آئے، جماعت شروع ہوئی، اونچی آواز تکبیر تحریم کی اللہ اکبر، اندر آواز گئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرہ پاک اندر آپ نے آواز سن گئے، پہچان گئے عمر لگتا ہے جماعت کروا رہے ہیں۔ فوری اٹھے نبی پا بیماری دی حالت دے اندر، کھڑکی کھولیے مسجد نبی وال جھانکیا، فرمایا کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے ابو بکر؟ پھر 3 مرتبہ فرما لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، اللہ آسمان پہ صدیق کے علاوہ کسی کو میرے مصلی پہ مانتا ہی نہیں۔ ابو بکر کہاں ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی، آپ سمجھ گیا صدیق موجود کوئی نہیں۔ آپ فوری دروازہ کھڑکی بند کیتی ہے، اندر چلے گئے، لیٹ گئے چرپائی تے، نماز ہو گئی۔ عمر فاروق دی امامت دے اندر دوڑ دیر گزری، صدیق آئے، صحابہ نے دسیا صدیق فوری آئے، مصطفیٰ دی خدمت عالی حاضر ہے، محبوب جی میں حاضر۔ فرمایا صدیق کتے سے؟ محبوب جی لیٹ ہو گیا، جماعت ہو گئی ہے جی محبوب جی، سیدنا عمر نماز پڑھا دیتی ہے، چلو ہو گئی ہے تے ہون دیو۔ نہیں، آپ نے فرمایا صدیق جاؤ دوبارہ جماعت کرواؤ، جاؤ دوبارہ جماعت کرواؤ۔ محبوب جی صدیق فرماندے نے عمر فاروق دے پیچھے نماز نہیں ہوئی۔ فرمایا نہیں نماز تے ہو گئی ہے۔ فرمایا دوبارہ کیوں؟ فرمایا صحابہ دی نماز نفلی ہو جائے گی، تہاڈی فرضی ہو جائے گی، امت نو پتہ چلے گا نبی تو بعد صدیق کے صدیق تو علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس رتبے پہ صدیق کھڑا ہے، شان پہ کھڑا ہے، دلیل مانگی جا رہی ہے۔ کہاں کن کو پیش کرتے ہو کہ دلیلیں مانگتے ہو؟ دلیل ہمارا مسلک ہے، دلیل ہمارا منہج ہے، دلیل ہماری دعوت ہے، دلیل ہماری پکار ہے، دلیل ہمارا پیغام ہے۔ دلیل کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ دلیل سیدنا ابو بکر فرمان دلیل کوئی نہیں۔ عمر چپ کرو، فرما دلیل تو بغیر میں نہیں مننا گا۔ نہیں مننا؟ نہیں دلیل کوئی نہیں۔ فرما پھر کاٹ دو بھائی یہ شرط جس پر عمر دلیل مانگتا ہے، دلیل میرے پاس نہیں ہے، کاٹ دو اس بات کو۔ صدیق کا قول کاٹا جا رہا ہے، ہم کیوں نہ کانٹے پھیرے اماموں کے قولوں پر جن پر دلیل نہیں ہے؟ ایک نہیں، میرا دعویٰ ہے فقہ حنفی کے ایک نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، ہزاروں مسائل پر دلائل موجود نہیں ہے۔ کیا کریں ہم؟ کام کو لڑائیں، جھگڑے کریں، فرقہ واریت پھیلائیں، جاؤ رب کی زمین پر اہل حدیث کے علاوہ اتحاد کا کوئی داعی نہیں ہے۔
جو کسی امام کا مقلد ہے وہ امت کو 4 یا 5 فرقوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، اہل حدیث پوری امت کو نبی کے نام پہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ ہم اتفاق و اتحاد و وحدت کے قائل ہیں، اماموں کے نام پہ امت کو لڑائی میں نہ ڈالو، تقسیم نہ کرو، تفریق نہ کرو، یہ منہج دیکھو کاٹ دو۔ تو میں کیا کرنا پھر؟ آؤ امن قائم چاہتے ہو، لاؤڈ سپیکروں پر پابندی لگ جائے، مولوی 4 جیلوں میں چلے جائیں، 4 کو سزا ہو جائے تو کیا سمجھتے ہو امن ہو جائے گا؟ نہیں، مستقل بنیادوں پہ امن چاہتے ہو تو اہل حدیث کا نمائندہ خادم ہونے کی حیثیت پیغام دیتا ہوا ہمارے علماء اہل حدیث کی ساری کتابیں ہمیں کہو، ہم تمہیں خرید کے دیتے ہیں، تم دو علماء بریلوی اور دیوبندیہ کو ان کو کہو کہ ان میں جو بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے ان کو الگ کر دو، نشاندہی کر دو، ہماری ساری کتابیں وہ پڑھے کھنگالے، جو بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے ہم تمہیں پیش کی اجازت ہے، کاٹ دو وہ ساری باتیں جو قرآن کے خلاف ہیں، حدیث کے خلاف، تاکہ ہماری کتابیں صاف ہو جائے۔ وہ علامہ احسان کی ہوں، وہ شیخ داؤد غزنوی کی ہوں، وہ حافظ محمد گوندلوی کی ہوں، وہ شیخ اسماعیل سلفی کی ہوں، وہ کسی بزرگ کی کتاب ہو، کاٹ دو وہ بات جو قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ ہماری بات وہ نہیں ہے جو قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، وہ خطا ہوئی ہے علماء سے، ہمارا مسلک و منہج نہیں ہے۔ جب ہماری کتابیں صاف ہو جائیں پھر ان علماء دیا کتاباں سانوں دیو، تو ساڑیاں ٹھیک ہو جان، پھر انہوں نے سان دیو، اس تو نشاندہی کر دینا، پھر ان کی باتیں کاٹ دو جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور ایسے حدیث کے جوانوں سنو، جب یہ عمل ہو جائے سارے مسالک دفن ہو جائیں گے، تمہارا مسلک پھر بھی قائم رہے گا، کیونکہ قرآن قائم رہے گا، مصطفیٰ کی حدیث قائم رہے گا، قرآن موجود رہے گا، حدیث موجود رہے گی۔ کاٹ دو، یہ شرط صدیق نے لکھوائی ہے، کاٹ دو، دلیل موجود نہیں ہے، نہیں ہے دلیل، نہیں ہے، کاٹ دو۔ جنہوں شرط کٹی گئی ہے، قبیلے دا سردار بولے یار مزہ نہیں آ گیا اسلام دا نانا، وڈیرا بزرگ بھی کوئی بات کرے تو دلیل منگنے، ساڑا بزرگ جو کرے اسی تو ویکھ نہیں سکتے، ہوتا اونچا نظر نہیں اٹھا سکتے، ان کا یہ بڑے سے بڑا دلیل۔ دوجا سردار بولے کہنے لگا صدیق کلمہ پڑھا لو، مسلمان بنا لو۔ یقین ہو گیا تمہارا مسلک زمین پر نہیں بنا، آسمان سے اترا ہے، یہی فرق ہے دیگر مسالک، ہمارے مسلک میں سارے مسالک زمین پر بنائے گئے، ہمارا مسلک آسمان سے محبوب کے سینے پہ اترا ہے، جو قرآن حدیث ہے وہ ہمارا مسلک ہے، جو اس کے علاوہ ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ کہ خطا ہو سکتی ہے مجھ سے، میرے علماء سے، قائدین سے، قیادت سے، کسی سے بھی خطا غلطی کا امکان موجود ہے، وہ معصوم نہیں ہے، ان کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، جس کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کھڑے ہیں ان کی دعا قبول نہ کر، ان کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یقین ہوا اللہ تو فوری سنتا ہے، کیا خیال ہے؟ فوری قبول فرماتا ہے۔ یا اللہ ہماری دعائیں اپنی برگاہ میں قبول فرما لے، ہمارے اس کانفرنس کو اپنی برگاہ میں قبول فرما لے، ہماری نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا، ہدایت کا سبب بنا دے۔ جناب آپ نے اس پر خرچ کیا، اللہ ان کے مال میں، گھر میں، رزق میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہمارے ہاتھوں کو اٹھنا قبول فرما لے۔ اللہ بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو دے دور کر دے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے والدین کا فرما بردار بنا۔ ہمارے ملک میں امن سکون دے دے اللہ، اس ملک میں قرآن کا، دین کا، شریعت کا، توحید کا، سنت کا بول بالا کر دے اللہ۔ دہشت گردوں کو اپنے انجام تک پہنچا دے، ان کے عزائم کو توڑ دے، ہمارے ملک کو امن دے دے اللہ۔ ہمارے ملک میں امن عطا فرما اللہ۔ سعودی عرب کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، عراق، کشمیر، افغانستان، شام، برما، جہاں پر تیرے بندے مسلوں میں اللہ ان کی امداد فرما اللہ۔ ظالموں کو شکنجے سے بچا لے اللہ۔ علماء اللہ، اہل حق کو، اہل دین کو، اہل سنت، اہل حدیث کو پوری دنیا میں غلبہ دے دے اللہ۔ اہل شرک، اہل کفر اور ان کے عزائم کو توڑ دے، ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دے۔ امت مسلمہ کو اتحاد دے دے، اتفاق دے دے اللہ۔ اللہ اپنی رحمت سے ہماری دعائیں قبول فرما اللہ۔ ان سارے بندوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، حشر کی سختیوں سے بچا لے، اپنے عرش کا سایہ دے دے اللہ۔ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا لے
محبوب کے ہاتھ حوض کوثر کا جام عطا فرما۔ اللہ جتنے تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ان کے دل میں جو نیک خواہشات ہیں اللہ ان کو پورا کر دے، جتنی جائز ضروریات ہیں اللہ ان کو پورا کر دے، رزق حرام سے بچا لے، رزق حلال وافر عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على رسول خير خلق محمد وعلى اله وصحبه